اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو جس طرح ہر ہفتے وعدہ کرتے ہیں، ہر ہفتے کی طرح ہم یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ہم لوگ آپ لوگوں سے بہت سی پراپرٹیز کی باتیں کرتے ہیں، فائنینشیل باتیں کرتے ہیں. اور ہمارے پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح بھی آپ لوگ اپنی مسلم کمیونٹی کی ہیلپ کر سکتے ہیں ٹو اسٹارٹ اپ دیئر اون بزنسز، ٹو ایکچولی ہیو انویسٹمنٹس، ٹو ٹاک اباؤٹ انویسٹمنٹس. اور آپ کو پتہ ہے جس طرح کہ جہاں انویسٹمنٹس ہوں گی وہاں انشاءاللہ تعالیٰ ترقی بھی ہوگی، اور جہاں ترقی ہوگی وہاں ہم لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا. آج میرے پاس بہت ہی اچھے اسپیشل گیسٹ آئے ہوئے ہیں. میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. ویسے کہنا تو چاہیے بڑے بھائی ہیں لیکن ہیں مجھ سے چھوٹے، لیکن بہت پیارے ہیں. اور ان کا جو پروفیشن ہے وہ اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، پراپرٹی ڈیولپر ہیں. اور اس کی جو جرنی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے سٹارٹ کیا، کیا ان کے پاس ہرڈلز تھیں، کیا مشکلات آئیں سامنے، اور انہوں نے کس طرح ان چیزوں کو ہینڈل کیا. تو وارم ویلکم، تھینک یو ویری مچ ناصر شیخ صاحب. ناصر، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت سے. آپ نے بلایا میرے لیے، یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات تھی کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. آپ سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے اور میں ہمیشہ آپ کو بہت ایڈمائر بھی کرتا ہوں. یو آر لائک اے مینٹور ٹو می آلویز. اور دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ کہ میں آئی آلویز لک فارورڈ ٹو میٹ یو. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اچھا، ہم آپ کو ویسے تو نیز ہی بلاتے ہیں، لیکن آج آفیشیل نام آپ کو آفیشلی آپ کو کہنا پڑے گا ناصر شیخ صاحب. جی. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس طرح یہ obviously بات ہے، یو ناؤ ہیو یور اون اسٹیٹ ایجنسی اور آپ پراپرٹی ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ آپ اس کے اندر کافی ماشاءاللہ آگے بھی بڑھ گئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاکستان سے آئے، آپ اپنی بالکل نا سٹارٹ آف دا جرنی کہ کہاں سے شروعات ہوئی، کس طرح آپ اس مقام پہ پہنچے؟ سر، پہلی بات تو یہ کہ میں اس طرح سوچتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی مقام پہ نہیں پہنچا. میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب آپ کی وجہ سے کوئی جو لیس پریولیج لوگ ہیں یا وہ لوگ جو کہ اتنی اچھی لائف کو انجوائے نہیں کر پا رہے جو آپ کر رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے کیسے کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا. تو بینگ ایز اے مائیگرنٹ جب اس کنٹری میں آ رہا تھا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ اب تو تمہارا مستقبل بن گیا. تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا میرا مستقبل یہ نہیں ہے. میرا مستقبل یہ ہے کہ میری وجہ سے اگر کسی اور کا مستقبل بنے. واہ. تو یہ میری ڈیسٹنی تھی، کیونکہ میں جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو خدا تعالیٰ آپ کے کام سارے خود ہی آسان کر دیتا ہے. اور پاکستان میں بالکل ایک میڈیم سی فیملی سے تھا. میں پڑھتا تھا. ایک ٹائم تھا کہ ڈیورنگ دا اسٹڈیز میک ڈونلڈز ایک کمپنی پاکستان میں آئی، وہاں پر میں نے پھر جاب بھی شروع کی اپنی ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے. مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے یو کے کا بھی ماڈل کچھ ایسا ہی چلتا ہے. وہاں پر تو خیر لائف کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے پاکستان میں. تو میں اسی پیٹرن پہ وہاں پہ تھا وداؤٹ ایون نوئنگ. تو پھر وہاں سے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. یہ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں؟ پنجاب یونیورسٹی لاہور. اچھا، آپ لاہور میں ہی تھے؟ جی جی. اچھا، میک ڈونلڈز جو تھا لاہور والا؟ جی وہ یہ پہلا میک ڈونلڈز پاکستان میں کھلا تھا. مین بولیوارڈ والا؟ جی بالکل. اچھا، وہ جب وہ پہلی دفعہ کھلا تھا، جی جی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت لاہور میں ہی تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک باقاعدہ لائن لگی ہوئی تھی، 1.5-2 گھنٹے کی لائن لگی ہوئی تھی. جی بالکل. وہ اتنا زیادہ پاپولر تھا اور ہم لوگ سارے لائن میں کھڑے ہوئے وہ کہ جی بگ میک کھانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہوریوں نے کھانے پینے کو وہ ریکارڈ اس دن توڑ دیا تھا. بیسیکلی دنیا میں میک ڈونلڈز کی 2 بڑی اوپننگز ہوئی تھیں، ایک رشیا میں اور دوسرے نمبر پہ یہ لاہور والی. اس سے بڑی اوپننگ نہیں ہوئی کہ آپ کا، اور 24 آورز یہ چلا تھا. اٹ واز ویری بہت مطلب ایک لائف ٹائم ایکسپیرینس تھا کہ آپ ٹھیک کا. ہے، پھر وہاں سے آپ نے اپنا اسٹڈیز کمپلیٹ؟ جی میں نے اسٹڈیز کمپلیٹ کی. پھر میں نائکی میں چلا گیا. نائکی پاکستان میں آئی تھی وہ بھی. پھر میں یونیلیور میں چلا گیا. ٹھیک ہے. سنس یونیلیور میں نے 2-3 سال گیا. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب یہاں آئے جی جی تو آپ کا کیا سچویشن تھی؟ آپ نے سب سے پہلے تو آپ کو کلائمیٹائز کرنا پڑا. جی میں کتنا عرصہ ہو گیا؟ آئی اسٹارٹیڈ فرام زیرو. جی اگین یہاں پہ جب میں آیا تو مجھے آلموسٹ 20 ایئرز ہو گئے. جی اچھا، 20 سال ہو گئے. 20 سال ہو گئے. تو میں نے آئی اسٹارٹیڈ اگین زیرو اینڈ آئی ایم پراؤڈ آن اٹ. آئی اسٹارٹیڈ فرام اے بروم آل دا وے میک مائی سیلف اپ ویئر ایور, بٹ آئی اسٹل ہیپی ٹو ڈو بروم اینڈ موپ. اسٹارٹیڈ فرام اے بروم. واہ،
یہ تو بڑی زبردست آپ نے کہاوت کہی ہے. تو دس از وٹ آئی اسٹرانگلی بلیو. وہ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا. واہ وہ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا. واہ اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما. واہ واہ. اچھا میں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے شو کا پہلا شعر ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا چلیں آج تک اختتام پھر آپ ہی کسی نے آپ نے کی ہے. اور کیونکہ ہم لوگ تو ریگولر کرتے ہیں, آج تک کبھی کسی گیسٹ نے شعر و شاعری اتنی خوبصورت نہیں کری. لیکن سو آپ کو اس بات کا بھی مبارک ہو. اچھا تو آپ 20 سال پہلے یہاں آئے, تو آپ پھر پراپرٹی بزنس کے اندر کس طرح کیا ہوا؟ میں جب یہاں پہ آیا تو مجھے کافی مشکلات تھیں گھر لینے میں, کرائے اور پہ. انگریزی بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے. جی بالکل. میں انفیکٹ میں جب آیا تھا تو میں نیو کاسل گیا تھا, اور وہاں کی تو انگریزی یہاں کی انگریزی سے بھی ابھی آج بھی مختلف ہے. ان کا ایکسنٹ ہی نظر سمجھ میں نہیں نہیں آتا. تو آپ کو سمجھ آتی تھی وہاں پہ؟ بس اشاروں میں کرتے تھے بات تھوڑی بہت. تو نہیں, لیکن میں چونکہ وہاں پر ایک انگلش انوائرمنٹ میں پہلے ہی پاکستان میں رہ کے آیا تھا, تو مجھے تھوڑا سا ایج ملا. لیکن میں نے وہاں پہ لوگوں کو اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا جو ہمارے ایرا میں اس وقت پاکستان سے آئے تھے. بہت مشکل سے ان کا ایکسنٹ سمجھ آتا تھا. اچھا تو بہرحال آئی دین میک مائی وے فرام دیئر. پھر وہاں پر گھر لینے میں بڑی پرابلم ہوتی تھی. اچھا ہاں, گھر لینے میں بڑی پرابلم ہوتی جی ہے. بینگ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں کہ آپ کو ایک سمجھ لیں کہ انہیبیٹیبل ہاؤس, اس وقت مجھے تو اس مطلب کا لفظ کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوگا کہ انہیبیٹیبل ہاؤس میں آپ کو رہنا پڑتا تھا, کیونکہ اٹس اے اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن فار پیپل لائک جو کہتے تھے لینڈ لارڈس کے بھائی رہنا ہے رہو, نہیں رہنا تو جاؤ کہیں اور ڈھونڈ لو. تو وہ پھر آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا آپ سردی میں باہر سڑک پہ سو نہیں سکتے, اور میں نے 2-4 دفعہ سو کے دیکھ لیا تھا, تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ تھوڑا مشکل ہو اچھا, جائے. یہ اتنا مشکل وقت بھی گزرا آپ کا؟ جی مطلب مشکل نہیں میں کہوں گا, اگین یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں سے اگر آپ گزر جائیں, وہ جو خاک میں ملے ہاں اس سے ملتا ہے آشنا. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب سونا آگ میں ڈلتا ہے تو کندن بن کے نکلتا ہے. واہ واہ. تو پھر مطلب میں نے کبھی بھی ہارڈ ورک سے نہیں گریزا کیا کبھی بھی اپنے آپ کو. تو میں آئی ایم پراؤڈ آن اٹ. اور پھر میں مطلب جب میں آیا, اچھا تو وہ جو obviously بات اکوموڈیشن, تو وہاں سے میرا خیال ہے آپ کا انٹرسٹ شروع ہوا کہ جہاں پر آپ نے باہر بھی سو کے دیکھ لیا 2-4 راتیں شاید, لیکن مشکلات تو آپ کے سامنے آئی تھی. جی ٹھیک ہے نا جی. اور اسٹوڈنٹ اکوموڈیشن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیبیٹیبل تھی, لیکن پھر بھی آپ وہاں رہے. تو کس طرح, تو یہ از دیٹ واٹ بروٹ دا پراپرٹی تھنگ اپ؟ سو بیسیکلی میں سوچتا تھا کہ کیا مطلب جب آپ پاکستان سے انگلینڈ میں آئیں اور آپ کا ایک ویژن ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ انگلینڈ میں بہت اچھی لائف ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت وہ اچھا تو ہے. پاکستان میں تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وہاں انگلینڈ میں سونے کی سڑک, ہاں جو درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں. وہ میں درخت ڈھونڈتا رہا ہوں, مجھے ملا نہیں کافی دیر میں مجھے. لیکن پھر یہ ہوا کہ میں نے علم کا درخت دیکھا یہاں پہ آ کے. اچھا ماشاء تو میں نے اپنی کچھ اسٹڈیز پھر یہاں سے بھی کی. علم کا درخت, تو مجھے ایسا لگا کہ میں جب تک یہاں کے ماحول کو, یہاں کے کلچر کو, یہاں کے لوگوں کو نہ سمجھوں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, ان کی زبان سے نہیں ان کے انداز سے میں سمجھ جاؤں, تو وہ مجھے تھا کہ پہلے مجھے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنی ہے. اچھا جب میں تعلیم حاصل کر لوں گا اس کے بعد میرا اگلا پروسیس یہ ہوگا کہ میں آگے کیسے اپنے آپ کو لے کے جا سکوں. کیونکہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین بھی جانا پڑے, یہ تو ایک ہم سب کو پتہ ہے. تو اس کے لیے میں پھر اور یو کے کی تعلیمات, چین تو کیا, آپ تو اور ابھی آگے آ گئے. تو جو کہ یہاں کے معاشرے کی تعلیم میں اسے کہوں گا. ہماری تو تعلیمات الحمدللہ اس سے کہیں زیادہ ہیں ہمارے جو ہمیں دی گئی ہیں, ہم نے انہیریٹڈ کی ہیں. تو میں نے جو یہاں کے معاشرتی تعلیم ہے اس کو پھر کیری آن کیا, اس میں اپنے آپ کو کوشش کی جتنا آگے لے کے جا سکتا ہوں. اینڈ دین پھر ایک وقت آیا کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, پھر میں پاکستان چلا گیا تھا. اچھا کچھ عرصے کے لیے. جی دین مطلب آئی واز گیٹنگ میرڈ, تو میں پاکستان میں تھا جب میں نے اپنی پہلی پراپرٹی یو کے میں لی. اچھا تو میں یو کے میں نہیں تھا. تو میری مسز نے مجھے کہا کہ شادی کے بعد ہم نے کہاں موو ہونا ہے, تو انہوں نے کچھ رینٹل پراپرٹیز دیکھی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے سارا ورکنگ کی. میں نے کہا اگر آپ اتنے پیسے رینٹ پہ دیں تو رینٹ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں. اور بینگ ایز اے مائی سر نیم از اے شیخ مین بزنس. تو میں نے کہا کہ یہ تو ہم پیسوں کو آگ مت لگائیں. اور میں چونکہ ایک رینٹل, اس وقت مجھے جب میں یہاں پر ایز اے اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے پراپرٹی میں بائی نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ یہاں کے قانون آپ کو, یا جو
لینڈرز ہیں وہ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتے کہ آپ کر لیں، کیونکہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ کے پاس فکس ٹرمز جو ہوتے ہیں ویزاز ہوتے ہیں، اور اس کے بیس پہ آپ کو چاہے آپ افورڈیبلٹی کا ہوتا ہے، خرید تو سکتے ہیں آپ، خرید سکتے ہیں، لیکن اس میں جو افورڈیبلٹی جو بھی افورڈیبلٹی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال اس وقت پھر میں نے اپنی مسز کو کہا، میں نے کہا کہ وائی ناٹ وی بائی اے پراپرٹی رادر دین رینٹنگ اٹ آؤٹ. تو شاید خدا تعالیٰ کو منظور تھا اور میری لک تھی کہ اس وقت، کہنا نہیں چاہ رہا لیکن میری لک تھی، واقعوں کی وہ خیر اتنی لک نہیں تھی، وہ ریسیشن چل رہا تھا سنس ان 2008 میں. اچھا رائٹ، اچھا 2008 میں. ہاں تو 2008 میں آئی وینٹ ٹو دس پروسیس جی. میں نے کہا کہ میں اپنی پراپرٹی لیتا اچھا ہوں. بہت سے لوگ 2008 کے اندر، مجھے جو یاد پڑتا ہے کیونکہ میں تو آپ کو پتا ہے اسٹیٹ ایجنسی بیک گراؤنڈ ہے میرا، جی بالکل. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں جی ریسیشن چل رہا ہے، اب نے نہیں خریدنی ابھی پراپرٹی، ٹھیک ہے. کہ جی پراپرٹی پرائسز جو ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں اور وہ اور مزید نیچے جائیں گی، اس لیے ہم لوگ نہیں خریدنا چاہتے. اور آئی تھنک دیٹ واز دا بگیسٹ مسٹیک، جو کہ آپ نے مسٹیک وہ نہیں کی، آپ نے یو ٹک دا بریو اسٹیپ ان ٹرمز آف بائنگ اے پراپرٹی. بیسیکلی کہیں بھی اگر آپ کسی چیز کی کوئی نیگیٹیوٹیز دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ ہی اس کی پازیٹیوٹیز بھی دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس میں پازیٹیو پہلو کہاں پہ نکل رہا ہے. ایک آدمی ہے اس کے پاس 200 گھر ہیں اور ریسیشن آ رہا ہے، اس کو ہرٹ کرے گا. ایک آدمی جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ پہلی اپرچونٹی بنے گی. تو جہاں پر پرابلمز آئیں گی بگ فشز کو، وہاں پر چھوٹی فشز کا ٹائم ہے کہ وہ بھی کچھ اس وقت اپنے آپ کو کھا سکتی ہیں کچھ. اور یہ وارن بفے نے بھی کہا تھا کہ اف دیر از، مجھے اب اس کا اردو یاد ہے کہ اگر وہاں پر اگر آپ کہیں پر کچھ دیکھتے ہیں کہ گھاٹا ہو رہا ہے، وہاں پر فائدہ بھی ہوتا ہے. یا ڈپینڈ کرتا ہے. وارن بفیٹ نے یہ اردو میں کہا تھا؟ نہیں مجھے اس کی انگلش نہیں یاد، میں اس کی غلط انگلش کرنا نہیں چاہ رہا کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ میری اس کی لیکن چونکہ یہ اردو کا پروگرام ہے اور جی بالکل بالکل بالکل. اور علی بھائی پھر دا جرنی اسٹارٹیڈ فرام دیئر. آلرائٹ اوکے. تو وی دین میں اس اپنے فلیٹ میں موو ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر خوشیاں دکھائیں. الحمد للہ آئی ایم پراؤڈ فادر آف 3 kids. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ابھی ریسیشن چل رہا ہے اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دا اپرچونیٹی. ہم نے پھر کچھ ورکنگ، میں نے بتایا کہ اس میں کافی ہارڈ ورک کر رہا تھا. میں کسی ٹی وی چینل کے لیے اس وقت کام کر رہا تھا. تو میں نے اور میری مسز نے، ہم دونوں نے مل کے پھر ایک پراپرٹی سیکیور کی ایک اور. اچھا پھر آپ نے 2008 میں 2009 میں 9 میں اچھا 8 میں اپنا مین ریزیڈنس لے لیا. 2009 میں آپ نے سوچا کہ ایک اور پراپرٹی جی وہ سیکیور کر کے. تو آئیڈیا یہ تھا کہ اس کو رینٹ آؤٹ کیا جائے اور اگر اس کی پروفیٹیبلٹی آتی ہے تو اس سے اس گھر کی مارگیج پے کر دی جائے یا ایٹ لیسٹ اس میں کچھ نہ کچھ ہیلپ ہو جائے گی. تو وہ پھر ایک آپ کا ایکسپورٹنگ بن جاتی ہے. تو وہ ہم نے پھر کیا اینڈ دین وی نیور لک بیک. پھر الحمد للہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ میاں نے جتنا بھی دیا ہے، بس اب یہ دعا ہے کہ میں وہ کر سکوں جو میں کسی کے لیے کر سکوں. میں نے اپنے لیے بہت کچھ کر لیا ٹھیک اینڈ آئی ایم ہیپی آن اٹ. آئی ایم ایبسلیٹلی ہیپی آن اٹ. لیکن ایک جو خلش دل میں ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ آپ کو کہیں نہ کہیں پنگ کرتی رہتی ہے، چاہے آپ سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، کہ میں جو کھا رہا ہوں کہ کیا آپ سے 7,000 میل دور یا جہاں سے میں ہوں، یا کہ وہاں پر کسی نے اس کے ایکولنٹ بھی تھوڑا سا بھی کھایا ہوگا. جو میں نے پہنا ہوا ہے کیا اس کے ایکولنٹ کسی نے بھی تھوڑا سا پہنا ہوگا. کیونکہ میں نے دیکھا ہوا، میں رف جوتی پہن کے اپنے شہر میں پھرتا تھا ٹوٹی ہوئی، اور آئی ایم پراؤڈ آن اٹ کہ میں اس کو، جس کو کہنا چاہیے، سلوا بھی لیتا تھا کبھی کبھی. تو ہرڈلز آتی ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ہرڈلز کو کیسے پازیٹیو. اچھا ناؤ کمنگ بیک ٹو، اچھا اب آپ نے obviously بات ہے یہاں کام شروع کر دیا، 1-2 پراپرٹیاں بھی آپ نے خرید لیں. And so what made you go into estate agency? What happened there? میں بڑی پراؤڈلی یہ کہتا ہوں کہ میں نے کوشش کی کہ جس طرح مجھے پرابلمز آ رہی تھیں پراپرٹی لینے میں اس سیکٹر کو ہیلپ کر سکوں کہ ان کو پرابلمز نہ آئیں پراپرٹی لینے کے لیے. تو ہم ڈی ایس ایس کو بھی ہم نے انٹرٹین کیا. جب اچھا تو آپ نے اسٹیٹ ایجنسی کھولی. جی اور میری جی اچھا میں 1 منٹ میں ذرا ناظرین کو یہ بھی کہہ دوں. ناظرین آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اگر آپ لوگوں کے سوال ہیں تو آپ ضرور پوچھیں. امید ہے کہ ناصر میاں جو ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے. ہم لوگ ان کی ایک جرنی سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح انہوں نے
اسٹیٹ ایجنسی شروع کری, ان کی کیا موٹیویشن تھی, اور آگے جا کے کیا ان کی ایکسپرٹیز ہے, اور اس ایکسپرٹیز کے لیے آپ ضرور فون کیے. لیکن بہرحال ہم لوگ یہ اپنی گفتگو جو ہے ان سے جاری رکھتے ہیں. اچھا ہاں, آپ کہہ رہے تھے کہ پھر آپ نارملی اب اگر آپ کسی بھی ہائی اسٹریٹ اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جائیں نا, تو وہ انفارچونیٹلی دا بٹر ریئلٹیز کہ وہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں اگر آپ انکم سپورٹ پہ ہوں, کہ آپ کو وہ اگر ان کے پاس 5 اپلیکیشنز آتی ہیں ایک گھر کے لیے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بندہ جو ہے اس کی ایک سرٹن انکم, ہم اس کو گھر دے دیں, لیکن یہ جو عورت ہے اس کے 3 بچے ہیں, یہ ایک بیڈ روم کے فلیٹ میں بیٹھی رہے, حالانکہ وہ بھی ڈیزرو کرتی ہے. گورنمنٹس کی ایک اپنی اسکیمز ہیں, اس کے اوپر ہم بھی بات کر سکتے ہیں لیٹر آن, لیکن جو ہمارا تھا, ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ہیلپ کریں. اسٹیٹ ایجنسی تو کریں ہی کریں. میری اسٹیٹ ایجنسی کا نام بھی تھوڑا سا, مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم نے نام کیوں رکھ لیا. میں نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ لنک کرنا پڑتا ہے. میری کمپنی کا نام ہے جھگی, اور جھگی جیسے آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ٹوٹا موٹا سا وہ جو ایک کپڑوں سا بنایا ہوتا تھا, وہ جھگی ہوتی تھی. تو میں ایک دن وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, میں یہاں سے گیا ہوا تھا, تو میں کافی ساری جھگیوں کے پاس بیٹھا تھا, اور اس سے مزے کی بات ہے, اس سے 3 دن پہلے میں بکنگھم پیلس کے پاس کسی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جانے سے پہلے. تو میں ورکنگ کر رہا تھا کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ لوکیشن لوکیشن لوکیشن, کبھی بھی آپ پراپرٹی کی بات کریں تو لوکیشن 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 کی بات ہوتی ہے. میں اس تھیوری کو چیلنج کرنا چاہ رہا تھا, میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس تھیوری کے پیچھے کیوں یہ ہے. تو جب میں نے وہاں پہ دیکھا, میں نے کہا کہ میں جب بکنگھم پیلس کے پاس بیٹھا تھا, وہ بندہ بہت سٹریس تھا, اور وہ پراپرٹی کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس تھا. لیکن جب میں جھگی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں نے وہاں پہ 3-4 لوگ دیکھے, بچے دیکھے جو ہنس رہے تھے, اور وہ خوش تھے, اور وہ جھگی میں بیٹھے تھے. تو پھر مجھے سمجھ آئی, میں نے کہا کہ یہ لوکیشن والا جو فارمولا ہے نا, میری سمجھ سے باہر ہے. میرا خیال ہے یہ ہیپینس اینڈ ہیپینس ہے. اب چاہے آپ جھگی میں ہوں یا چاہے آپ محل میں 20 ملین کی پراپرٹی میں ہوں, تو یہ ہیپینس کا تعلق ہوتا ہے. کیونکہ وہی جو 20 ملین کی پراپرٹی ہے, وہ آپ کو اتنا زیادہ سٹریس دے دیتی ہے کہ آپ شوگر, بلڈ پریشر, اور وہ میں معذرت سے آپ کو بیچ میں نہیں کوئی بات نہیں. ایک کال پہ چلتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام جناب, میرا نام خرم ہے, اور ایک چھوٹا سا کوشچن میں کرنا چاہ رہا تھا. جی خرم صاحب, پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں جی لندن سے بات کر رہا ہوں. جی اوکے, حکم کریں خرم بھائی. جی سر, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ناصر شیخ صاحب گیسٹ ہیں, ان سے پراپرٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کونسل کی جو پراپرٹیز ہیں اس میں اس کا اگر کائنڈلی تھوڑا پروسیس بتا دیں کہ کیا کس طرح ہم بائی کر سکتے ہیں, کتنا عرصہ چاہیے, اور کونسل کی کون سی کس کیٹیگریز کی پراپرٹیز جو ہم بائی کر سکتے ہیں. اچھا خرم, تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا پلیز اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں پراپرٹی کاؤنسل کی جس پراپرٹی میں آپ رہتے ہیں؟ جی ٹھیک. ناصر میاں, ابھی کچھ پہلے ایک اور کال پہ چلتے ہیں. جی یہ سوال آپ یاد رکھ لیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد. ہاں جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا نام داؤد ہے جی. میرے 2 کوشچنس ہیں ناصر صاحب سے. جی. ایک تو میں نے یہ بھی دیکھ رہا تھا پروگرام, یہ بتا رہے تھے کہ ڈی ایس ایس کو یہ انٹرٹین کرتے ہیں. جی اسی طرح جیسے ہم لوگ ہیں جو لو انکم والے لوگ ہیں, انہیں کافی پرابلمز آتی ہیں کہ رینٹ پہ گھر لینے میں. تو کیونکہ جو دوسرے ڈیلرز ہیں جو انگلش ہیں یہاں پہ, وہ انٹرٹین نہیں کرتے. تو اس میں ہم لوگ کیا یہ ہیلپ ہماری کر سکتے ہیں, یا ہم کیسے آگے پریزنٹ کریں اپنے آپ کو, یا ڈاکومنٹیشن کیا چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے کہ ہم پرائیویٹ گھر لے سکیں. داؤد بھائی, پہلے آپ یہ بتائیں آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ لندن سے بول رہے ہیں یا آؤٹ سائڈ؟ لندن سے. اچھا, یہ ساؤتھ لندن میں آپ یا یہ جی ساؤتھ ویسٹ. جی داؤد صاحب کا پہلے آپ سوال جو ہے وہ آنسر کر دیں کہ یہ جو ان کو پراپرٹی لینے میں جو پرابلم آئی, پرائیویٹ ٹیننسی کرنا لو انکم. جی تو یہ پراپرٹی رینٹ پہ لینا چاہ رہے ہیں, لو انکم میں, کیا اس کا پروسیس ہے؟ آپ آیا کہ ان کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو مدد کرنے والی خدا کی ذات ہوتی ہے. ہم صرف ہیلپ, مطلب ہم ایک وسیلہ بن سکتے ہیں. جی وسیلہ, آپ وسیلہ بنیں گے. اللہ میاں ہمیں وسیلہ بنائے رکھے, بس یہ میرے لیے ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ کے جو لینڈ لارڈس ہیں نا, جو آپ کے لینڈ لارڈ ہیں, ہمیں وہ لینڈ لارڈ ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو فلیکسیبل ہوتے ہیں.
کچھ لینڈ لارڈ بہت اپنے آپ کو اسٹرکٹ رکھتے ہیں اور وہ لینڈ لارڈ انفارچونیٹلی افورڈ کر سکتے ہیں اپنی پراپرٹی کو خالی رکھنے کے لیے، کیونکہ ان کو شاید بہت پروفیشنلزم اور ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. مگر انہوں نے میں نے کئی لینڈ لارڈز جو اس طرح کے اپنے آپ کو اسٹرکٹ رکھتے ہیں ان سے بات کی ہے تو ان کو اس گرے ایریا کا پتہ ہی نہیں ہے جس میں ہم ورکنگ کر لیتے ہیں. تو گرے ایریا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی جو ٹیننٹ ہو لینڈ لارڈ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ ٹیننٹ ان کی پراپرٹی کی حفاظت کرے، چاہے وہ جتنی دیر مرضی رہیں وہ ان کی پراپرٹی کی حفاظت کریں. تو جب ہم پتہ ہے کہ ایک ٹیننٹ جو آ رہا ہے وہ ایک اچھا ٹیننٹ ہے، وہ آپ سے جو کہہ رہا ہے وہی ڈیلیور کر رہا ہے، وہ اسموکنگ نہیں کر رہا، اگر کر رہا ہے تو اپنے آؤٹ سائڈ میں کر رہا ہے. اور وہ آپ معذرت سے ناصر میاں، ہمارا ایک چھوٹی سی بریک کا وہ آ گیا. جی ناظرین ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے اس پار انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 2 کویشچنز ہیں داؤد صاحب کے اور خرم صاحب کے، یہ ضرور ان کا جواب جو ہے وہ ملے گا. اس وقت بریک کے اوپر چلتے ہیں، بریک کے اس پار میں اور ناصر آپ کا انتظار کریں گے. شکریہ.